अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोग सूरह बकरा की तफसीर कर रहे हैं। आज उसकी दूसरा सेक्शन है। तो हमने बात की थी पिछली क्लास में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा में मुत्तकीन की क्वालिटीज़ बता रहे हैं। बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुद्दल लिल मुत्तकीन। और हमने ये बात की थी कि मुत्तकीन कौन है, जो कि इस डर से गुनाह छोड़ दें, इस डर से नाफरमानी करना छोड़ दें अल्लाह की, कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। तो वो जो डर है वो मोहब्बत वाला डर है अल्लाह से, कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। वो अल्लाह जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा पैदा करने वाला है, जिसने हमें तमाम की तमाम नेमतें अता की हैं, उसको हम कैसे नाराज़ कर सकते हैं या कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों के खिलाफ जा सकते हैं। इसके बाद अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकीन की 3 क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि जिनमें ये 3 क्वालिटीज़ होंगी, असल में वो लोग हिदायत याफ्ता हैं, वो लोग कामयाब लोग हैं। तो बाकी लोगों को चाहिए कि उन लोगों के साथ रहें, उन लोगों के साथ हुकअप हों, अपने आप को करें, क्योंकि नेकों की जो सोहबत है वो बहुत असर करती है। सोहबत कोई भी हो बहुत जल्दी रंग दिखाती है, बहुत जल्दी जो है वो असर करती है हमारी हमारी अपनी आदात पे, हमारी ज़िंदगी पे। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये आप देख लें कि ये जो 3 क्वालिटीज़ हैं वो मुत्तकीन की क्वालिटीज़ है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो जिसमें आप ये क्वालिटीज़ देखें, उसके साथ आप वैसे बनने की कोशिश करें, उनके साथ रहें, ताकि आप पे सोहबत का असर हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि वो लोग हैं, यानी कि खुदा से डरने वाले लोग हैं कि यकीन करते हैं कि बिन देखी चीज़ों को, गैब मतलब बिन देखी चीज़ों पे ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, और कायम रखते हैं अपने नमाज को, और जो हमने रोज़ी दी है उसमें से कुछ खर्च करते हैं। अब अगर हम इनको अलग अलग करके देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली क्वालिटी क्या बता रहे हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि, कि वो ईमान लाते हैं गैब पे। देखिए, गैब का मतलब वो होता है कि जो हमने देखा नहीं है अपनी आंखों से, हमारा मुशाहिदा नहीं हुआ हुआ है, हमारा जो है वो ऐनुल यकीन नहीं है, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन किसी ज़ात ने बताया है, और हम उस ज़ात की बड़ाई की वजह से हम उस पे ईमान ले आए। ये है असल में गैब पे ईमान, कि हमने बगैर देखे, बिन देखे हम ईमान ले आए। इसीलिए हम जब तक इस दुनिया में जिंदा हैं और अपने होश हवास में हैं, तो अगर कोई बगैर ईमान का बंदा है, काफिर है, वो ईमान लाना चाहे तो उसका ईमान मोतबर होगा। लेकिन मौत के करीब, जब मौत का वक्त करीब होता है और गरगरे की हालत होती है, सकरात की हालत होती है, और हमारी आंखों के सामने से गैब के पर्दे हटा दिए जाते हैं, उस वक्त अगर कोई ईमान लाना चाहे तो वो मोतबर नहीं होता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसने तो अब उस पे गैब पे तो वो ईमान लाया ही नहीं। उसने तो अपनी आंखों से देख लिया, मौत के फरिश्ते को भी देख लिया, आसमान से पर्दे हटते भी देख लिए, तो अब उसका ईमान मोतबर नहीं है। तो अब इस दुनिया में बगैर देखे ईमान लाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है, उस पे ईमान लाना असल में ये है युमिनूना बिल गैब। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं दूसरी क्वालिटी, व युकीमून सलाह, कि वो नमाज कायम करते हैं। अब यहाँ पे अकामस सलाह, ये कि युकीमुस सलाह का मतलब ये है कि कायम करना, सिर्फ पढ़ना नहीं। कायम करने का मतलब ये है कि उसके तमाम आदाब के साथ, उसकी तमाम फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें उनके साथ अदा करना, कि नमाज बहुत बेहतरीन तरीके से हो और अपने पूरे के पूरे आदाब के साथ अदा की जाए। सिर्फ पढ़ने का मतलब नहीं है कि बस सिर्फ बोझ उतार दिया और हमने नमाज बस 2 टकरे मार के उठ गए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हदीस पाक का मफहूम ऐसा क्यों होता कि क़यामत के दिन कई लोगों को उनकी नमाजें फटे हुए कपड़े की तरह उनके मुंह पे मार दी जाएंगी, कि इन नमाजों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सर से बोझ उतारने वाली नमाजें थीं जो हमने इस दुनिया में पढ़ी। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं कि अपनी नमाजों को कायम करो। कायम करो मतलब कि जैसा उनका हक है वैसे अदा करो, उनके तमाम आदाब शराइत के साथ उन नमाजों को पढ़ो, उनको अदा करो। तो वो असल में होता है कि अकामत सलाह, जिसका कुरान में बार बार हमें हुक्म दिया गया है। तो ये जो मुत्तकीन लोग हैं, ये अपनी नमाजों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज से पढ़ते हैं, तमाम आदाब का ख्याल रखते हुए। वो अपने सर से बोझ की तरह नहीं उतारते हैं, बल्कि
ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے دین کی، اور وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ جیسے قرآن میں باقی جگہوں پہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، تو وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں قیمتی چیز کی طرح، بہت قیمتی چیز ہے اس کی طرح، اور اس کو پھر تمام آداب، شرائط، واجبات، فرائض کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ان کی سنتوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مستحبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں۔ تو یہ کوالٹی وہ ہے جو کہ متقین میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسری کوالٹی بتائی ہے وہ یہاں پہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ رزقناہم ينفقون، کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا، جو ہم نے ان کو مال دیا، اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں تمام وہ صدقات آ گئے، واجبات آ گئے، فرائض آ گئے جو کہ مال سے ادا کیے جاتے ہیں، تو اس میں جو ہیں تمام وہ چیزیں آ گئیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ اصل میں یہ ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، کہ ہم نے رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو رزق دیا، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اس بات کی جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد دہانی ہوتی ہے، ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں نا ہر وقت، ہمیں یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہم جو آج انجوائے کر رہے ہیں اپنی بلیسنگز اپنی باؤنٹیز جو ہم آج انجوائے کر رہے ہیں، اصل میں وہ میری ہیں ہی نہیں، وہ تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات نے دی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے کہ یہ میرا مال تو ہے ہی نہیں۔ اور جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو ہمیں خرچ کرتے ہوئے ہمارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرا مال ہے ہی نہیں، میری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور اگر میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہوں تو میرا کیا کمال ہے۔ اور اس پہ بھی ہم لوگ اپنے دل کو تنگ محسوس کرتے ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ بخیل ہو جاتے ہیں جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جبکہ یہ کوالٹی جو ہے وہ متقی لوگوں کی ہے۔ جو متقین ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی کوالٹی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز کہ مما رزقناہم ينفقون، کہ مما لگا کے یہ کہہ دیا کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ اللہ رب العزت یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پورا کا پورا خرچ کر دو، بھئی تمہارا تو ہے ہی نہیں، تمہارا اس میں کیا اختیار ہے، تمہاری اس میں کیا ملکیت ہے، تمہاری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، اللہ رب العزت فرماتے تو وہ سارا خرچ کر دو۔ لیکن اللہ رب العزت کی کیا شان ہے، کیا رحمت ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ مما رزقناہم ينفقون، کہ اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، سارا مت کرو، کچھ کرو، لیکن بہت اخلاص کے ساتھ کرو، بہت زیادہ تقوی کے ساتھ کرو، اس میں ریاکاری، شو آف، لوگوں کو دکھانا، تکبر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو وہ سارا کا سارا اجر بالکل زیرو ہو جائے گا، بالکل زیرو ہو جائے گا، انویلڈ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت جو 3 کوالٹیز بتا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ لیفٹ اینڈ رائٹ جو ہیں وہ دین سے نکل رہے ہیں، ان کا ایمان ہی نہیں بچا ہے، وہ غیب پہ ایمان ہی نہیں لا رہے ہیں۔ دوسرا، نمازوں میں کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنی زیادہ، بہت ہی کم لوگ ایسے اب ملتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور خرچ کرنا تو اللہ ماشاءاللہ کہ جو خرچ کرتے ہیں وہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں واقعی خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے میں بھی لوگ بہت زیادہ گھبراتے ہیں، جو کہ فرض ہے۔ ایک سال میں ایک مرتبہ 2.5% جو ہے وہ فرض ہے، 2.5%۔ آپ سمجھیں کہ اگر 100% ہے تو اس میں سے 2.5%، 97.5% ابھی بھی آپ کے پاس ہے۔ اس زکوٰۃ کو دینے میں جو کہ ہم پہ فرض ہے، ہم اس میں گھبرانے لگے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 3 کوالٹیز ہیں یہ متقی لوگوں کی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ اگر یہ کوالٹیز ہوں گی تو پھر ہم ان میں شامل ہو جائیں گے جو قرآن سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، اور اللہ رب العزت نے جو قرآن میں کہا ہے ہم اس پہ یقین رکھتے ہوئے اور اس پہ عمل کریں، یہی ہماری فلاح ہے اور یہی ہماری آخرت کی نجات ہے۔ ورنہ ہم اس دنیا میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ ہم بالکل بھول گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں کے گروپ میں، ان لوگوں کی فہرست میں شامل کریں جن کی کوالٹیز اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتائی ہیں متقی لوگوں کی، اور اللہ کو ان سے بہت زیادہ محبت ہے، اللہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔
تو یہ اصل میں یہ جو کوالٹیز ہیں اگر ہم یہ کریں گے اور ہم اپنے اندر لائیں گے تو یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو ہمیں بالکل اس بات پہ ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ حق ہے، قرآن حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حق ہیں، اور ہمیں جو احکامات دیے گئے ہیں، جو فرائض ہیں، وہ ہمیں ادا کرنے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہت ساری دل کی برائیاں دور ہوتی ہیں، بہت ساری دل کی برائیوں سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔